جی اور بھائی کوئی انٹرنیٹ اچھا لے کے آتے ہیں، چندے کا انٹرنیٹ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ وہ نا اصل میں آج وہ بندہ نہیں ہے جو سیٹنگ کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، نیٹ کا بھی خیال رکھتا ہے، اچھا، موبائل کو دائیں بائیں گھما کے وہ سیٹنگ کرتا ہے. آپ غیر اللہ سے بھی مدد لیتے ہو؟ غیر اللہ سے بھی مدد، کیا اس چیز ہے؟ مشرک ہو گئے ہیں جی، تحت غیر اللہ سے الاسباب، مدد تحت الاسباب. اسباب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے. آپ بیوی سے کہتے ہیں نا چائے بنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے، نبی سبب نہیں ہے. اگر وہ اس نبی کیمرے کو کریم سیٹ صلی اللہ کرنے علیہ والا وہ وسلم سبب جب ہے، موجود تھے. اور سردار انبیاء سبب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سبب ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے کے سبب ہے. آپ صلی بخاری شریف کی روایت ہے کہ تو اور کوئی نبی اور نہیں اکرم کر صلی اللہ علیہ سکتے. وسلم جب موجود تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دعا کراتے. اچھا، جب مرنے کے بعد وہ کرامات ختم ہو گئے، ان کے معجزات ختم ہو گئے. اور بھائی اولیاء کے مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے، معجزات ان سے چھینے گئے. کس نے کہا قیامت نبوت موجود ہے؟ آپ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت لے کے جا سکتے ہیں، آگے کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی معجزہ نہیں کر سکتے، آپ کس نے کہا؟ کرامات نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وفات اس وقت کیا کہتے ہیں کہ فوق الاسباب آپ کی یا میری مدد کے لیے آپ کہیں کہ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں کہوں بھئی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما، مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن یہ اگر کر لیں تو اعجاز ہے، اعجاز ہے، کرامت ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے، بلکہ سب سے بڑے جو ولی ہیں، اللہ کے اولیاء کے امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے ایک اعجاز صادر ہوا. ٹھیک ہے نا، اعجاز صادر ہوا سبب کی حیثیت سے، سبب کی حیثیت سے. آپ نے خود مانا کہ اسباب مدد کر سکتے ہیں، تو یہ آپ اس کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتے. چلیں جی، پتہ چل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد نبی نہیں رہے، ختم ہو گئے. یہ ان کا یہ عقیدہ. دیکھو نا بات سنو، یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ کا موقف بھی یہی ہے کہ نبی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب دے دو. میرا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، جس انداز میں تو بےدبی سے بات کر رہے ہیں، میں تو حیران بھائی ہوں. میں نے یہ سوال نہیں کیا آپ سے، میں نے کہا ابھی وہ معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ قیامت موجود ہے. یہ کیوں جواب نہیں دے گا؟ یہ کیوں جواب نہیں دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ نہیں کر سکتا تو لوگ اس کو لعنت کریں گے. اگر کر سکتا تو کہہ دو. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سردار انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی وقت بھی معجزہ کر سکتے ہیں تو کہہ دو وہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کہو گے نا تو ہم بالکل اس استنتاج پہ محق ہوں گے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی معجزہ نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت، کیونکہ نبی کا کام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معجزہ چاہیے لیے لو معجزہ، آپ موجود تھے، ذات کیا کہتے ہیں دکھاتے تھے. اس کے بعد اب قرآن سنت کے اصولوں کے مطابق آپ کہیں کہ یا نبی کریم سے اب ہماری مدد کر فلاں چیز میں میں نے مدد کا نہیں پوچھا، اب میں نے مدد کا پوچھا ہی نہیں، میں نے معجزے کا. وہ ابھی معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ مختصر جواب دے دو. نہیں کر سکتے نا، تمہارا یہ عقیدہ. اس وقت آپ پکارے ہو، آپ کی پکار سن کے معجزہ نہیں کر سکتے. او بھائی پکار سنے بغیر معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ وہ کیسے؟ معجزے سے عاجز ہو گئے، معجزے سے عاجز ہو گئے. وہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پکار سنے بغیر ابھی کیسے معجزہ؟ او بھائی میں پکار کا شرط ہی نہیں لگاتے ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ معجزے پہ قادر ہیں یا یہ کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے الگ مسئلہ ہے. سنتے ہیں یا سنتے ہیں الگ بات ہے. یہ کہ یہ وہ ہمارا ادعا یہ ہے، آپ کے بخاری میں حدیث ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے ہیں، ابھی سننے سے کام ہی نہیں. وہ معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ابھی کر سکتے ہیں. نبی کے نبوت کا منکر، نبی کے معجزات کا منکر، شکل دیکھو. یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتا ہے. وہ کیسا نبی ہے کہ اگر معجزہ نہیں کر سکتا تو نبی نہیں ہے نا. اگر معجزہ نہیں کر سکتا تو نبی نہیں ہے. نبوت یعنی موت کے بعد نبوت ختم ہے اس کی. بات سنیں میری بات سنیں. معجزہ سے مراد آپ کیا بتائیں تو صحیح، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا معجزہ سے کیا مراد ہے؟ معجزہ کی تعریف کرتے ہیں مولوی صاحب کو. ابھی معجزہ کے دیکھیں، اداکاری دیکھیں، اس کا اصل عقیدہ یہ ہے، اس کو پتہ بخوبی پتہ کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. اس کو بخوبی پتہ کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں معجزہ کی تعریف کرو. مسلمانوں دیکھو، مشرک منکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، ابن تیمیہ کا پیروکار تصویر دیکھو اس کی. برزخی جنت والی زندگی کے ساتھ زندہ. اوئے ابھی مرنے کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال چلے وہ اس کو چھوڑتے ہیں. لوگوں آپ نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں کس طرح کا معجزہ بتائیں. آپ مدد مانگیں گے، آپ مدد کریں گے، بتائیں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے؟ کس طرح کا معجزہ؟ کس طرح کا معجزہ؟ جیسے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، اس طرح کا معجزہ. دیکھیں جو معجزہ کس کو کہتے ہیں مسلمانوں کو پتہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو ایک عام انسان، دنیا والے جو. آپ یہ بتائیں کہ بات سنیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت برزخی زندگی میں، جنت والی زندگی میں، اس کے بعد آپ جو آج معجزہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ کس انداز میں، کون سا معجزہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی سن لو نا، معجزہ کس کو کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کس انداز میں، کس چیز کا ہم انداز تعین نہیں کر بھائی. تو آپ کہہ رہے ہیں، بات سنیں، ایک منٹ بات سنیں، جو معجزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت معجزہ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ کون سا معجزہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گیا نا، سوال دوبارہ تکرار نہ کرو، اب میری بات نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. محترم ناظرین، معجزے کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. معجزہ اس کو ہے کہ کوئی بغیر اللہ یہ تو سوال ہی نہیں. بھائی سوال کی طرف آ رہا ہوں نا، جواب کی طرف جب بات کرنے دو نا. آپ نے پہلے کہا بھی تھا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. یہ عرض یہ ہے کہ کس طرح کا معجزہ، اس کا جواب دے رہا ہوں، کس طرح کا معجزہ، ٹھیک ہے نا. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ عام انسان اس کو بجا نہیں لا سکتا، مگر یہ کہ اللہ کی تائید اس کو، مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے اس کو تائید ہو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے اپنے اس کے ساتھ، اپنے مارا ہے اپنے کیا بولتے ہیں، اپنے عصا لاٹھی کے ساتھ، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، پتھر پھٹ گیا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے نا. مارا ہے سمندر کو، سمندر پھٹ گیا. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. امریکہ، چائنا، جاپان سب جمع ہو جائے نا، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کسی کو یہ طاقت دے دے تو وہ کر سکتا ہے. اب کہتا ہے کس طرح کا معجزہ، جس طرح کا بھی ہو. میں کہتا ہوں جس طرح کا بھی معجزہ ہو، ٹھیک ہے نا. جو ایک عام معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام آدمی بجا نہیں کر لا سکتا. مثلا مٹی کو سونے میں، اجازت دو بات کرنے کی. مٹی کو سونے میں تبدیل کرنا یہ معجزہ ہے. امریکہ سپر پاور نہیں کر سکتا اس کام کو. دنیا کے جتنے جادوگر آ جائیں نہیں کر سکتے. نہ جادو سے یہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے. مردے کو زندہ کریں، مریض کو جو کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، بغیر دوائی کی شفا دے دے، ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے. مثلا اس طرح کے کام کہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور مرنے کے بعد یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، یہ کون سے چھینا گیا. اس کا عقیدہ یہ ہے، کفریہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اعجاز ان کے پاس ہے، نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. جی کہتا کس طرح کا معجزہ؟ میں کہتا ہوں جس طرح کی بھی معجزہ ہو، بشرط کا معجزہ ہو، وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. آپ کا عقیدہ کہ نہیں کر سکتا، آپ کا عقیدہ کہ نہیں کر سکتا. جو معجزہ نہیں کر سکتا وہ نبی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اس کی نبوت ختم ہے. جب نبی معجزہ کرے گا تو وہ قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی. بات سنیں، جب نبی معجزہ کرے گا قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی. تو اس لیے آج کے دور میں نہ قرآن بن سکتا ہے نہ حدیث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا معجزہ نیا اس طرح نہیں آ سکتا. قرآن بنے گا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجاز کرتے تھے، وہ قرآن بنتا تھا. کھانے میں لعاب ڈالتے ہیں. بات سن مجھے، جس طرح آپ بولے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، قرآن بن گیا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت منسلوا آیا، معجزہ تھا، قرآن بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے جس وقت کیا، قرآن بن گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، تو اس طرح انگلیوں میں سے اس طرح مطلب کیا کہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، یہ حدیث بن گئی. میں کہتا ہوں کہ جب نبی معجزہ دکھائے گا یا حدیث بنے گی. آج کے دور میں نہ قرآن کی کوئی آیت اتر سکتی ہے نہ حدیث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے لہٰذا دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. اس کے بعد آج کے دور میں نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج معجزہ دکھائے تو قرآن بنے، حدیث دکھائے دیکھیں جہاں تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے کوئی ایک عمل نہیں بن سکتا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا. بات سنیں، میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں نبی معجزہ دکھائے تو قرآن بنے گا، حدیث بنے گا. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات ہے، اب جواب سن لیں. ان کا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معجزہ ہے وہ قرآن ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جو قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے معجزات ہیں جو قرآن میں مذکور ہی نہیں ہے. اگر وہ بھائی دیکھ، اگر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کرامات بہت کم ہوتے ہیں، معجزات بہت کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی ابو بکر عمر وہاں، کیونکہ آپ لوگ ادعا کرو گے کہ ابو بکر عمر نے شفا دیا، اس لیے وہاں پہ نہیں ملتی. شفا ملتا ہے کہاں پہ؟ کربلا میں ملتا ہے. شفا ملتا ہے کہاں پر؟ نجف اشرف میں ملتا ہے. شفا کہاں میں ملتا ہے؟ بقی میں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں، تاکہ سنی عمری ادعا نہ کریں کہ ابو بکر عمر بھی شفا دیتے ہیں، ابو بکر عمر بھی معجزات کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی. لیکن اگر ابو بکر عمر وہاں پہ نہ ہوتے، کوئی اندھا ادھر جاتا، اندھے کو بینائی ملتا. یہ کیوں؟ حدیث بننے دو، حدیث بننے دو. حدیث بن، یہ کون سی حدیث ہے؟ اس طرح حدیث کے تو نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ملی فلاں شخص گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ، اندھا تھا، اپاہج تھا، بھئی وہ اس کو کینسر ہو گیا تھا، شفا مل گئی.
کہتا ہے اس سے سنت بن جاتا ہے. اس طرح کی سنت تو نہیں بنے گی نا. حلال حرام کے مسائل کرامات بنیں گے کہ اس روزہ اطہر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں, اللہ کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ ظاہر نہیں ہوتے معجزات. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے. لیکن نجف اشرف میں, کربلا میں, مشہد مقدس میں, کاظمین میں, سامرہ میں, بقیع اقدس میں اتنے معجزات ہوتے ہیں, اتنے اندھے ہیں. خاموش خاموش خاموش. اتنے اندھے ہوتے ہیں, بینا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی حدیث نہیں بنتی, وہ صرف اتنا واقعہ بن جاتا ہے کہ ہاں فلان شخص فلان سال میں گیا تھا, وہاں پر وہ نابینا تھا, لوگوں نے دیکھا تھا کہ مادرزاد, یہ بطن مادر رحم مادر سے اس کی کوئی بینائی نہیں تھی, اس کو بینائی ملی ہے. یہ فلان شخص گیا تھا, وہاں پہ کینسر تھا, سب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد یہ مرے گا, پھر وہاں پہ گیا, شفا مل گیا, اب ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کینسر ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات تو ہزاروں کے, اس طرح کے واقعات ہمارے مجالس میں آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مجالس میں, آپ کے سرگودا میں, آپ کے لاہور میں, آپ کے کراچی میں, اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آتے ہیں. یہ تو ایک عام چیز ہے, یہ تو ہمارے ہاں یہ تو ایک عام چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ سمجھتا ہے کہ اس سے حدیث بنے گی, اس میں حلال حرام کے مسائل اضافہ ہوں گے. حلال حرام کے مسائل سے اضافہ نہیں ہوتے, اس میں دین میں مزید تقویت ملتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ عام مجالسیوں کے مجالس میں لوگوں کے حوائج پورے ہوتے ہیں, عام ہمارے مزارات میں ہوتے ہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کعبہ میں ہوتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں نہیں ہوتا. یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مدینہ منورہ میں کرامات, قبر اطہر سے کرامات ظاہر نہیں ہوتے. کیوں؟ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن کر دیا نا, اس کو جب اٹھائیں گے کرامات ظاہر ہو جائیں گے. تاکہ آپ لوگ ادعا نہ کرو کہ یہاں پر ابو بکر عمر بھی شفا دیتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. بولو اب بولو. اب آپ نے بات کر لی ہے, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. بات یہ ہے, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جی وہ مزارات میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں ابو بکر عمر موجود ہے. اس سے بات سنیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی سے سمجھو تربیت کی ہے, تربیت یہ کی ہے کہ آپ جوتا کا تصور ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو. کرامات جو آپ کہتے ہیں, کرامات کا کون منکر ہے؟ تو آپ کا کیمرہ کے لیے آپ کیمرہ مین کو کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ کہانی بناتے ہیں پیسے لینے کے لیے لوگوں سے, بھی فلاں وہ نا پتہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں کہ جی رات 12 دا ٹائم ہے, ساڑھے پیر صاحب دا جڑا گھوڑا نا تتی دھوپے چ بنیا پیا ہے, عوام رو رو کے اتنا ظلم. یہ نہیں سوچتے وہ بھی رات کے 12 بجے دھوپ کون لائے گا؟ تمہارا باپ لائے گا دھوپ. اچھا رات 12 بجے دھوپ کہاں سے آئے گی؟ وہ دیکھتے نہیں پتا کس طرح. طاہر القادری صاحب نا دھرنے میں موجود تھے, وہاں علامہ طاہر القادری صاحب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بارش آ رہی شدید, جنوری کا موسم, 2017 کی بات ہے, یا پتہ نہیں 2000 مطلب 13-14 کی بات, اچھا 2013-14 کی بات, یہ جب الیکشن سے پہلے نواز شریف کے مطلب حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے, 2012 یا 11 کے ساتھ کرنا تھا. اب ہوا کیا کہ وہاں عوام شدید بارش میں حال و بحال, بالکل شدید سردی, اور وہ اندر کپڑے اتار رہے تھے گرمی سے, لیکن لوگوں کو کہہ رہے تھے دیکھو کہ میں کتنا تمہاری خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر, حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوں, میں تمہاری خاطر, تمہارے حقوق کی خاطر کیا ہوں موجود ہوں. ہوا کیا؟ عوام رو رہی ہے, چیخیں مار رہی ہے, کتنی بڑی کرامت, اتنا بڑا مطلب کیا کہ یہ ہمارے لیے اتنی مطلب کہ ٹھنڈ میں بارش ہو, بھائی وہ کنٹینر میں موجود ہے. آپ کی جو عوام ہے نا, ان کو کہانیاں سنائی جائیں کہ فلاں آدمی تھا, وہ جو مطلب جا رہا تھا, اس کے پاس پٹرول پٹرول ختم ہو گیا, بات تو سنیں, پٹرول ختم ہو گیا, اس نے بتا کیا کہ لوٹے میں پانی لیا اور اس گاڑی میں ڈالا, وہ چلا دی ہے. بھائی بات یہ ہے, یہ کہانیاں آپ بناتے ہیں, ہمارا ایمان یہ ہے. دیکھیے بات سنیں, موضوع نہیں تھا, آپ نے موضوع چلایا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر, حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, اور اللہ نے ان کو چنا ہے, اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے, اور آپ جلتے رہیں گے تا قیامت, تا قیامت دھواں سلنسر کی طرح دھواں مارتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ اب جواب سن لینا, جواب سن لینا نا. میں نے کہا نا کہ یہ شخص کا عقیدہ یہ ہے, اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا. اب سن لو, اب سن لو, جواب سن لیا, جواب سب نے سن لیا جواب, آپ کا میری سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا, معجزہ اس حدیث میں لکھا ہے مرنے کے بعد معجزہ نہیں کر سکتا. ساری بڑی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب. یہ چیزیں جو آج کے دور میں آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں, یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت کر دیں. ابھی دیکھو صحابہ سے ہمارا کام ہی کیا ہے بھائی, صحابہ کو مانتے. اب سن لو, اب سن لے, اب سن لے, اب سن لے, اب سن لو بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کی اتباع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انی تارک فیکم من نخذتم به لم تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترت اہل بیت. صحابہ سے فرمایا کہ تم سب غلام ہو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا. تو ہم اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے, اب سن, اب بات کرنے دینا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی, ان کے درجات کم نہیں, ان کے درجات بڑھ گئے ہیں, روزانہ ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں. اس شخص کا یہی عقیدہ, میں نے کہا تھا نا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا, معجزہ ختم ہے اس کی.
सब मौजज़ात खत्म है उसका मौजज़ा कर ही नहीं सकता, जो मौजज़ा नहीं कर सकता नबी नहीं है। इसके अकीदे के मुताबिक वो फिल्म जब तक जिंदा थे वो नबी थे, मरने के बाद नबी नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों सुन, अब सुन ले भाई, सुन, बात करने दो। इनके अकीदे के मुताबिक इनका अजान झूठा है, क्योंकि अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शहादत चेंज करो कि अल्लाह के रसूल थे, सीगा माजी बना दो, अब नहीं है वो आपके अकीदे के मुताबिक, आप झूठी अजान पढ़ रहे हैं। हाँ, और आपने जो कहा ससुर है ना, वो यहूदी भी ससुर था ना, हुया इब्न अख्तब, वो ससुर यहूदी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे ना, मुशरिक भी नबी के ससुर थे। उससे क्या होता है ससुर, उसके पास 15 ससुर थे, 15 ससुर, उसमें यहूदी भी है, उसमें काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है। क्या ससुर है, ससुर से क्या बोलता है? ससुरों को बताया ना कि मेरे अहले बैत को गुलाम बनो। ये कट गई थी, ये अल्फाज क्या है? मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ससुर है हुया इब्न अख्तब, सफिया बिनते हुया इब्न अख्तब। हुया इब्न अख्तब यहूदी था, एक ससुर यहूदी है। उसने एक मिनट, आप इस उसूल के मुताबिक शिया, बात सुने, शेख सदूक के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा किसी को, बात सुने, उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर कोई बंदा किसी पर कुफर का इल्जाम लगाता है, अगर वो काफिर ना, वो खुद काफिर आएगा। बात सुने, आपने हुया बिन अख्तब क्या कलमा पढ़ना साबित कर दें? एक, मैं कहता हूं यहूदी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर कुफर का, एक मिनट, आप टॉपिक से हटे ना, बात सुने। आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है, जो आपकी तफसीर है, मतलब उसमें गालिबन असल बयान है, इस तरह को मैं अभी वो उसमें से निकाल देता हूँ आपको, जहां मैं अभी मतलब कर देता हूँ। अच्छा, वहां लिखा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो फजीलत बयान की गई है, ठीक है, मैं कहता हूँ आप अपने 12 इमामों, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली से लेकर आपके पास सुने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर 12 इमामों से ये उन पर कुफर इर्तिदाद का फतवा साबित करें, नहीं तो शिया उसूल के मुताबिक, शेख सदूक के मुताबिक, शिया किताबों के मुताबिक आप काफिर हो गए। चले आले बैत अलैहिस्सलाम के नजदीक इस शख्स को हमारे मजहब का कुछ पता ही नहीं, इतने अहादीस है, मैं आपकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता। ये शेखैन के मुतालिक अहले बैत अलैहिस्सलाम के क्या जुमले हैं मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको वो मौजू से भी हटेंगे, लेकिन वो साबित है, समझने वाले समझते हैं कि हमारी किताबों में उनके मुतालिक क्या चीज है। आपके लोगों ने खुद तस्लीम किया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबियत का एतराफ किया है, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हुया बिन अख्तब, चले मौजू पे आते हैं, कलंदर भाई मौजू पे आते हैं। मौजू क्या है? अस्मा व सिफात, अस्मा व सिफात। हम माफी मांगे, देखो दोनों को मिक्स किया आपने। एक मिनट, हुया बिन अख्तब काफिर था, एक मुसलमान था, दोनों को मिक्स क्यों किया? और भाई आपने कहा ससुर है ना, आपने कहा अबू बकर उमर की फजीलत है कि वो ससुर थे, अब 15 ससुर थे भाई, सिर्फ अबू बकर तो नहीं था ना। एक मिनट, और ससुर में और भी थे, ससुर में यहूदी भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, मुनाफिक भी थे। ससुर तो हर तरह कहते हैं भाई, सिर्फ ससुर होना कौन सी फजीलत है? नहीं। ओ भाई कहूंगा कि मौजू पे रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, चले मौजू पे आते हैं ना, मिक्स किया। अब देखे शेख साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम का शेखैन के अच्छा, वाहिद उस्मानी साहब मेरी बात सुने, वो जो अलामा साहब अलायारी साहब ने बात पूछी थी ना आपसे मुआजिजे के मुतालिक, वो तो मौजू के साथ जुड़ा है, तो मौजू के साथ रहे और बातों में ना जाए तो फिर टाइम बेकार में चला जाएगा ना। मौजू से ये हटाना है, एक मिनट, मौजूजे के बजाय ये सहाबा पर क्यों गए हैं? वो तो बात छेड़ गई ना बीच में। आपने कहा अबू बकर उमर ससुर हैं, आपने कहा अबू बकर उमर ससुर हैं। एक मिनट मेजबान साहब, आप नहीं बोलेंगे ससुर वाली बात, वाहिद उस्मानी साहब आपने छेड़ी। एक मिनट, मौजूजे पे बात हो रही थी। एक मिनट, इन्होंने कहा कि जी क्योंकि वहां फजाइल बरकत नहीं होते, क्योंकि रोजा में नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हज़रत अबू बकर उमर वहां, ये अल्फाज इन्होंने कहे। बात ये है कि मौजू से कौन हटा? फिर बताएं। आपने कहा था, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने मौजू था मौजूदात का, यहाँ सहाबा का तज़किरा या शेखैन का तज़किरा था, मैं तो जवाब दिया उनको। मौजूदात क्यों नहीं होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पर? मैं बात इस पे हो रही थी कि मौजूदात क्यों नहीं होते? ये हाथ निकाले ना, वो बात तो कर रहे हैं। अब बात किसकी बात? मैं तो पिछले मुनाजरे में भी मैंने एक्सक्यूज किया था, हालांकि मुनाजरा मेरे साथ नहीं था, मुझसे तो अभी भी अगर कुछ गलती हुई है वाहिद उस्मानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मौजू के मुतालिक सवाल और जवाब हो, उसके बाद मुनाजरा शुरू हो जाए। चलिए अस्मा व सिफात पे आते हैं ना, अस्मा व सिफात पर। एक मिनट, मैंने कहा जी, मैंने हवाला दे के कहा भी, जवाब तो दे दिया कि देखें, बात सुने, अगर नबी के मौजूदात होते, आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा दिखाते, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम मौजूदा दिखाते, कुरान बनता, ये हदीस बनता, ठीक है। इसके बाद क्या था? बात खत्म थी, टॉपिक कुछ और था। अच्छा, उसके बाद क्या किया इन्होंने? ये चले गए सहाबा पर एतराज़ करते, फिर इन्होंने हुजै बिन अख्तब की बात की है, एक मुसलमान सहाबे रसूल नबी के साथ दफन होने वाला और दूसरी तरफ काफिर। अच्छा,
اب ان کی حیی بن اخطب کا معاملہ کیا تھا یہاں آزاد ایک منٹ آزاد جس کے ساتھ نکاح کیا وہاں کیا کہ لونڈی بن کے آئی اس کے بعد آزاد کیا پھر نکاح کیا آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا مکس کیسے کیا تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں ٹاپک سسر تو ہے نا یہودی سسر ہے نا یہودی سسر اس کی جواب پھر الیاری دیں گے جواب دے دیں الیاری صاحب اور سسر تو ہے نا سسریت کا تنگ کام نہیں کر سکتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے سسر تھے بھائی سسر تو ہر طرح کے تھے نا یہی ہم کہہ رہے ہیں یہودی سسر منافق سسر مشرکی سسر یہی تو بات ہے لیکن مسیح صرف معصوم